ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت غلام یزدانی صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں تو آپ کون سا بول رہے ہیں؟ میں حافظ محمد خان بول رہا ہوں۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں حضرت۔ کیا بات تھی؟ حضرت ذرا سا یہ معلوم کرنا تھا، یہ دعوت اسلامی کے متعلق اظہری میاں نے جو فتویٰ دیا تھا الیاس اتاری گمراہ گر ہے، اس کے بعد بھی لوگ ان سے مستقل جو ہے رابطے میں ہیں، جڑتے چلے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی میری تو نظر سے وہ گزرا نہیں ہے۔ جی وہ فتویٰ کیا تھا، اس میں کیا دلائل تھے، کس وجہ سے ایسا کیا ہے؟ اب وہ تو حضرت اس زمانے میں ٹی وی گھروں میں تھی، تو پہلے اس نے اعلان کروایا کہ ٹی وی شیطان ہے، اس کو گھروں سے نکالو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ٹی ویوں کو خود اس نے گھروں میں لگوا دیا، مسجدوں میں لگوا دیا، مسجدوں میں لگوا دیا۔ اب علماء حق کی تو ذمہ داری ہے حضرت کہ وہ اس کے اوپر کہیں گے، لیکن جن لوگوں کو یہ زکوٰۃ کا مال کھلا رہا ہے وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ یہ حضرت ایک نیا فرقہ بنے گا آگے جا کے۔ حضرت عوام کے لیے اتنا بڑا مطلب دھوکہ اور نقصان ہوگا یہ کہ وہ بیچارے نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ صحیح، بالکل۔ بھائی زکوٰۃ ایک ایسا وہ ہے مسئلہ کہ جس کے جو مستحق ہیں اس کے غربا و یتیم و مساکین، اب ان کے نام پہ ہی لوگ لے کے اور اگر خود کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہ بالکل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ بھائی یہ اہل حق کی روزی نہیں ہے، جن مستحقین کا حق ہے ان تک وہ پہنچ۔ بالکل۔ ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تھا کہ معاشرے کے اندر سارے لوگ برابر ہیں اور ان کے لیے جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کو وہ دیں۔ اب اس پہ ایسے لوگ مطلب اب دعوت اسلامی کے نام پہ جو ہے اس پہ ڈاکہ پٹکنے لگے زکوٰۃ کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ جو کھائیں گے۔ مختصر یہ ہے حضرت، یہ فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں اور کیا نام ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، بس یہ ہے حضرت، یہ کوئی ہے قرب قیامت ہے، قرب قیامت ہے، اور اس میں علماء حق کی ذمہ داری ہے، جوابداری ہے کہ وہ اس چیز سے روکیں۔ ہاں بالکل صحیح۔ اب علماء حق بھی رہے کہاں حضرت؟ اب آپ دیکھیے طلاق کا مسئلہ چلا تھا، کوئی بولا؟ کوئی نہیں بولا۔ بات تھی یہ کہ وہ 3 طلاق ایک ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کو تو چھوڑ کر کے سارے علماء کرام ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کتابوں کے چٹے سامنے رکھ لیے، یہ فلاں کتاب ہے، دیکھیے بخاری میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فلاں صحابی تشریف لائے، انہوں ان کو بتایا میں نے اپنی بیوی کو ایک بار کی 3 طلاقیں دی، سرکار نے بہت غصہ فرمایا، بڑے ناراض ہوئے، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ ارے بھائی اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے کہ ہر طہور میں دینا چاہیے، سنت یہی ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا نہ کیا بلکہ ایک بار کی اس کو 3 طلاق دے دی، تو سوال یہ ہے کہ وہ 3 ہی واقع ہوں گی یا ایک واقع ہوگی؟ اس پر علماء حق جو ہیں وہ خاموش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ 3 نہیں ہوں گی، 3 ہی ہوں گی تو جیل کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، تو وہاں کون جائے گا بھائی؟ بچے ہمارے پاس ہیں، بڑے اخراجات ہیں، بچوں کی شادی بیاہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علماء حق تو رہے نہیں حضرت۔ اس وقت ہندوستان جو ہے علماء حق سے خالی ہے۔ کیا بات حضرت؟ جی کوئی نر نہیں دکھائی دیتا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اب دیکھیے آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت۔ یہ طاغوت کے غلام لوگ ہیں، بالکل، ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں کا ولی میں ہوں۔ مگر حضرت یہ صرف باتیں کہنے کی رہ گئی ہیں، عمل اس کے خلاف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جوتے پڑے ہیں۔
جس علماء حق کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سب لوگ اسٹیج پر کسی قسم کی آیات پڑھ کر کے اور عوام کو کیا نام ہے ٹھارس دیتے ہیں، لیکن ان کا خود کا عمل اس پہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ مدرسوں میں جو ایک کیا نام ہے عذاب آیا ہوا ہے، وہ کیوں آیا ہوا ہے؟ جی ارے بھائی ان مدرسے والوں نے جو دین کے ٹھیکیدار تھے، جی وہ آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ وہاں پڑھا سکیں، آپ کو نوکری نہیں ملنے کی ہے، 50-60 لاکھ روپیہ آپ دے میں رشوت کا، تب آپ کو ملے گی۔ اور یہی وہ علماء حق ہیں جو اپنی اپنی درسگاہوں میں بڑے تم تراق انداز کے اندر فرماتے ہیں۔ دیکھو حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو وہاں تو یہ سب ہو رہا ہے، اور خود یہی کام خود کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ روپیہ پتا۔ اب کیا کیا جب یہ سب باتیں گورنمنٹ کو پتہ چل گئیں، اب آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھنا کہ جو اب تک سلیکشن آپ کیا کرتے تھے، مینیجر کیا کرتا تھا، وہ نہیں کرے گا، اب گورنمنٹ کرے گی۔ جی ہاں گورنمنٹ کرے گی۔ یہ علماء حق کا تو یہ عالم ہے حضرت، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اس پیسے کے چکر کے اندر انہوں نے کیا نام ہے اپنے مدرسوں کے اندر سب کچھ وہ چیز کہ جو ہمارے اکابرین منع کرتے رہے سب کو رائج کر دیا اٹھا کر کے۔ پیسہ بولے 70,000 80,000 1 لاکھ کا جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے، اس کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں، ہر میں تعویلیں چل رہی ہیں کہ اس میں تعویل یہ ہے، اس میں تعویل یہ ہے، جتنی چیزیں آتی رہیں گی اب یہ تعویل ہی کرتے رہیں گے، صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارا جو نوکریاں ہیں وہ قائم رہیں اور ہمارا پیٹ پلتا رہے، بس کچھ نہیں۔ کوئی نر نظر نہیں آتا حضرت۔ جی یاد رکھیے، بالکل علماء حق یہ صرف زبانی جمع خرچ کہہ لیجئے آپ کہ علماء حق ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ اب 2 سال پہلے یہ جو قربانی کا موقع تھا، اور اس میں کیا نام ہے 10 روپے کی کھال بک رہی تھی، قصائی لوگ 10 روپے کی کھال بکرے کی لے رہے تھے، تو ساری قوم نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس ساری کھالوں کو گڈھا کھود کے دبا دیا جائے گا۔ فوراً کیا نام ہے علماء حق جن کو آپ کر رہے ہیں ان کی طرف سے فتویٰ آ گیا، ایک دم بولے یہ تضییع مال ہے، ہرگز ایسا نہ کریں، آپ کو بہت گناہ ملے گا۔ 10 روپے کی جا رہی ہے لیکن مدرسے کو دیجیے گا۔ یہ دیکھیں آپ ذرا سا، بالکل یہ علماء حق ہے۔ اما حضرت صرف وہی ہو گیا، یہ دین کی خدمت مدارس کے اندر نہیں ہو رہی ہے، سب اپنے پیٹ کی خدمت ہو رہی ہے حضرت۔ وہ دور اور تھا کہ طالبان علم کو مدارس کی ضرورت ہے، آج کا دور یہ ہے کہ مدارس کو طلبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے مدرسین وہاں ہیں ان کے بال بچے ہیں، طلبہ کو لے کر کے آؤ اپنے، تو کم سے کم ان کی دال روٹی چلتی رہے گی، ان کے بال بچے پاتے، تو کہاں سے برکتیں ہوں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ کتنے صاحب فارغ ہوئے، بولے 200 فارغ ہوئے، کتنے ہوئے کہ 500 ماشاءاللہ، لیکن اس 500 یا 200 کے اندر ایک بندہ تو ایسا دکھا دو کہ وہ جو کیا نام ہے استاد کی جگہ سنبھال سکے، پڑھا سکے، کوئی نظر نہیں آتا حضرت۔ مجاہد ملت تھے حق کہنے والے، مجاہد ملت تھے حق کہنے والے، بالکل مجاہد ملت تھے، حضور مفتی اعظم ہند تھے، تاج الشریعہ تھے، الحمدللہ۔ ان حضرات نے ڈنکی کی چوٹ پہ کہا بولے انجام کچھ بھی ہو، بات ہم وہی کہیں گے۔ طاہر القادری کو بدنام کیا جا رہا ہے، طاہر القادری کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ بغض اور عداوت رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے کام کو بھی جو ہے سراہا نہیں جائے۔ نہ حضرت دیکھیے، تھوڑا سا میں یہاں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا۔ طاہر القادری صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ ہے دوسرا۔ بات اصل میں یہ ہے، شروع کے اندر جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بالکل سنیت والی باتیں کری، ہر وہ چیز کے جو معمولات سنت میں سے ہیں، جو عقائد اہل سنت میں سے ہیں، ساری باتیں وہ کرتے رہے۔ اب ان کو یہ دماغ میں آ گیا کہ اب قوم نے میری ذات کو مان لیا ہے، اب میری بات کو کیا نام ہے منواؤ، اب
تو انہوں نے شیعوں کے ساتھ تعلق کر لیا حضرت. ابھی میں دیکھتا رہتا ہوں جی جی کہ کیا نام ہے یہ شیعوں کے ساتھ اب یہ مسئلہ اٹھا دیے ہیں جی کہ کیا نام ہے خلافت کا مسئلہ اٹھا دیا. حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہے ہیں. میں نے خود سنے ان کے بیانات. جی جی تو یار یہ سب کیا چیز ہے یار, یہ کیا چیز ہے یار. تم ایک طرف اپنا آپ کو آپ سنی کہہ رہے ہو, دوسری طرف اعلیٰ حضرت کے خلاف بھی جا رہے ہو تم یار. جی سمجھے آپ کو بولے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کہنا غلط ہے بھائی, کیوں ہے؟ مسئلہ کے منہاجی کہنا صحیح ہے. جی اپنے آپ کو منہاجیوں جتنے بھی آپ کے اس ادارے سے لوگ وابستہ ہیں وہ منہاجی لکھتے ہیں اپنا. جی 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 کیوں لکھتے ہیں صاحب؟ جی وہ منہاجی کیوں اچھا, عبدالعلیم میرٹھی بھی تو سب جگہ جاتے ہیں. عبدالعلیم کون؟ عبدالعلیم میرٹھی جو تھے ہاں وہ ان کا سب جگہ جانا ہوتا تھا. جی ان کو بھی جاپانی پر پیر کہا گیا. عبدالعلیم میرٹھی جو ہیں جاپانی پیر کہا گیا. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے والد جی وہ 7 زبانیں جانتے تھے. آج افریقہ اور یورپ وغیرہ کے اندر جو اسلام ہے وہ انہی کی تو دین ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے ان کو بھی جاپانی پیر کہا ہے. ہاں وہ سب جگہ جاتے تھے, ان کا جانا تھا ہر جگہ. بالکل. ارے حضرت میں ان علاقوں میں ذرا آپ جا کر کے دیکھیں, اسلام انہی کی دین ہے کیونکہ ان کو ہر زبان پہ عبور تھا. 7 زبانیں حفظ زبان کو جانتے تھے. وہ حفظ زبان ہر ملک میں جا کر کے اسی زبان میں گفتگو وہ کرتے تھے. آج جو وہاں اسلام نظر آ رہا وہ انہی کی تو دین ہے یار. جی جی. اچھا حضرت, اسلام کبھی زوال پذیر نہیں ہوا. قوموں کا زوال ہوتا ہے, نظریے کا نہیں. جب میں مسلمان تھا تو غالب تھا. حدیث کی روشنی, قرآن کا پیغام, صبح تجلی آج بھی نمودار ہو سکتی ہے. جب تک میرا تشخص اسلام تھا تو ہم تھے. اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. مگر حضرت بات اصل میں ایک اور بھی ہے. جی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت بدلنے کو تیار نہ ہو. اب یہ خواص ہو یا عوام ہو, یہ اپنی حالت بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے تو کہاں سے بدل جائیں گے. اب حضرت سلطان المجاہدین حضرت توقی رضا صاحب دیوبند گئے. اچھا, کون سا کفر عائد ہو گیا ان کے اوپر؟ بالکل نہیں. ہاں توقی رضا گئے تھے, ان کا بائیکاٹ تو کیا گیا, تو بھیجی گئی. اس وقت ملت کو متحد کرنے کے لیے اگر وہ محنت کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, اجمیر شریف بھی گئے, وہاں مکن پور شریف بھی گئے, تمام جو ہے خانقاہوں میں جا رہے ہیں, تو کیا ایسا ان کا مطلب بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ ہر چیز ہے حضرت. یہ دیکھ لیں آپ کہ دیکھیے میرے اندر اہلیت نہیں ہے اور میں ایک بڑا کام کروں تو مجھے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہونے چاہیے. اللہ کی مرضی. اہلیت تو لاؤ, اہلیت تو لاؤ نا. ارے بھائی آپ اپنے مذہب سے, اپنے مسلک سے بالکلیہ طور پر خود واقف نہیں ہیں. جی جی جی. تو آپ یعنی اتنی بڑی جو چیز لے کے چل رہے ہیں اس میں کامیابی کہاں سے ہو جائے گی آپ کو بتائیے. جی ہاں جی ہاں. تو کم سے کم آپ وہ پڑھے لکھے تو ہوں نا. ہاں ہاں بالکل. توقی رضا صاحب کو میں جانتا ہوں خوب اچھے طریقے سے, کیوں نہیں, پورے عالم اسلام کے اندر نام ہے. بالکل اس خانقاہ سے تعلق ہے کہ جن کا نام وہ تو ہمیشہ رہے گا. بالکل. اب مفتی غلام محمد صاحب, پیر کرم شاہ ادھری, ان کے اوپر کفر کے فتوے دیے گئے. انہوں نے ایسا کیا قصور کیا تھا حضرت؟ اب یہ تو میں نے دیکھا نہیں, البتہ یہ پیر کرم شاہ صاحب جی, یہ جو تفسیر تھی وہ میری نظر سے گزری تھی. جی, وہ یہ تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. جی, وہ یہاں ضم کا معنی انہوں نے الزام کیا ہے. جی, کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی دی جی, تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے اور پچھلے
الزاموں کو دور فرما دے. جی یغفرہ کا معنی انہوں نے دور کیا ہے. جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. جی لیکن یہاں ضم کا معنی جو ہے وہ الزام تو نہیں ہے. جی اگر الزام آپ کرتے ہیں تو آج تک تو الزام قائم ہے, وہ کہاں دور ہوئے. جی تو یہ سارے مفسرین کی راز سے ہٹ کر کے آپ نے اپنی نئی مسجد دیویت کی بنائی. جی وہ کیوں کیا ایسا؟ جی بھائی کیوں کیا ایسا بتائیے آپ. جی ہے نا. اب حضرت اب جتنے مفسر گزرے ہیں میں بتاؤں, سنیے ذرا سا, جی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. جی 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 سنائیے. یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ہاں صاحب ضم کی نسبت جو ہے وہ حضور کی طرف کرنا یہ درست نہیں, کیونکہ انبیاء کرام اس نسبت سے پاک و صاف ہیں. گناہ کی نسبت کہیں نہیں کی نہیں جا سکتی, کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیکن انہوں نے غور نہیں کیا حضرت نے. جی دیکھیے یہاں نسبت حقیقتاً نہیں ہے, جی یہاں مجازن ہے. جی اور حقیقت اور مجاز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ عرب کے محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے. بالکل, تاکہ اہل عرب ان محاورات کو آسانی سے سمجھ لیں. جی. ورنہ اگر وہ محاورے استعمال نہ ہوتے, نئے ہوتے, تو کہتے صاحب ہمارے ہاں یہ محاورہ مستعمل ہی نہیں ہے. تو لہذا ان کو تردد ہوتا اس قرآن کو اللہ کا کلام ہونے میں. اسی لیے سرکار نے بھی یہی کیا کہ جتنی احادیث پاک ہیں اس میں جو محاورے استعمال کیے وہ وہی جو اہل عرب اپنے یہاں استعمال کرتے تھے. اور یہی انداز قرآن کریم نے بھی رکھا. کیا بات, وہی محاورے استعمال کیے کہ جو اہل عرب کرتے تھے. اب ان کے ہاں اہل عرب کے ہاں ایک محاورہ تھا. وہ محاورہ یہ تھا کہ جو آقا کے غلام ہوا کرتے تھے, کیونکہ وہ غلام آقا کی ملکیت ہے. تو اگر غلام گناہ کرتا تھا تو اس گناہ کی نسبت اس آقا کی طرف کی جاتی تھی کہ گویا تیرے غلام نے یہ گناہ کیا تو گویا تو نے گناہ کیا. تو دیکھیے اب یہی دیکھیں آپ, حقیقتاً وہ گناہ صادر ہوا غلام سے, لیکن مجازن ملکیت ہونے کی وجہ سے اس گناہ کی نسبت اس کے آقا کی طرف کر دی گئی. ٹھیک ہے. وہی محاورہ یہاں پر بھی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو کیا نام ہے ترجمہ فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, تاکہ اگلے آپ کی اگلی اور پچھلی امتوں کے گناہ معاف کر دے. تو یہ ضم سے پہلے حذف مضاف ہے. یعنی عبارت یوں ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنب امتک, تاکہ اگلے پچھلے گناہ آپ کی امت کے معاف کر دے. تو یہاں اسی محاورے کے پیش نظر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہاں ضم کی نسبت جو ہے وہ سرکار کی طرف حقیقتاً نہیں ہے, مجازن ہے. اور اصل یہ ہے کہ گناہ سے مراد امت کے گناہ ہیں, نہ کہ کیا نام ہے حضور کے گناہ. ٹھیک ہے نا. اب اس چیز کو کرم شاہ صاحب سمجھ نہیں پائے یا سمجھے, اور سمجھنے کے باوجود انہوں نے اپنی ایک نئی آرا رکھی اس کے اندر. ایک منٹ لوں گا آپ کا میں, یعنی اے حبیب میرے, میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کا آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے. یہ اور تفسیر علم نشرہ میں کہہ رہا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ, اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. یہ حضرت دیکھیے وہاں پر بھی حذف مضاف یاد رکھیے گا. دیکھیے یہ چکر ہوا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ کیا جو عبارت محذوف تھی اس کا بھی ترجمہ کیا, اور جب وہ عبارت جو محذوف تھی اس کا ترجمہ کرنے سے اب ضم کی نسبت جو ہے وہ سرکار کی طرف نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس حذف مضاف کی طرف ہو رہی ہے. یعنی فتح کا فتح مبینہ میں یہ جو سورہ فتح کا ترجمہ کیا ہے یہ فاضل بریلوی کے والد محترم کا سنا رہا ہوں میں آپ کو.
ہاں ہاں ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، ہاں پورا کرے تجھ پر اپنا احسان ہو، چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ صفحہ نمبر 116۔ بالکل ٹھیک، میں آپ کو سب آپ کہتے جائیے، مگر میری ایک بات سن لیجیے گا کہ یہ جو ضم کی نسبت سرکار کی طرف کی گئی ہے یہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے، میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیوبندی کرتے ہیں، دیوبندی مولانا اشرف علی نے بھی تو یہی کیا ہے۔ ہاں ان کا معصومیت سے انکار نہیں ہے کہ تمام انبیاء جو ہے معصوم ہیں۔ ہاں ہاں دیکھیے باللہ کیا ان کے ذہن میں یہ بات ہو؟ سنیے، دیکھیے حقیقت سے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ ایک علی نقوی صاحب نے لکھا ہے نا تفسیر جلد حضرت سنیں تو ذرا سا، جی جی جی، ایک ترجمہ ہوتا ہے لفظی اور ایک محاورہ ترجمہ ہوتا ہے۔ جی جی، ان سب لوگوں نے لفظی ترجمہ کر دیا، اس کو آپ دلیل بنا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے سنیے، جی جب بات آئی تو سن لیجیے گا۔ جی جی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جی جی، اے محبوب آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ جی جی، ٹھیک ہے، جی ہاں جی، یہی ترجمہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کیا، جی، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا کہ حق باطل کو حق سے نہ ملاؤ۔ اور کیجیے ذرا سا، جی، باطل کو حق سے نہ ملاؤ۔ اب دیکھیے اس عبارت میں الحق مفعول بھی ہے اور بالباطل ظرف ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ صاحب یہ باطل کو مفعول بھی قرار دیا اعلیٰ حضرت نے جبکہ وہ ظرف ہے، اور حق جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور اس کا ترجمہ سے کیا اعلیٰ حضرت نے، تو مفعول بھی کا ترجمہ سے تو ہوتا نہیں، تو یہاں سے ترجمہ مفعول بھی کا کیوں کیا؟ میں نے کہا سنیے حضرت، میں نے کہا یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ابتدائی کتابوں میں استاد مفعول بھی کا ترجمہ کا کی کو کرتا ہے، جی جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفعول بھی کا اردو ترجمہ کا کی کو ہی میں منحصر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ سے بھی ہوتا ہے۔ بولے صاحب سے تو کہیں نہیں ہو سکتا، میں نے کہا کہیں نہیں ہو سکتا، میں نے کہا بتائیے آپ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں نستعین سے پہلے ایا کا ضمیر منصوب منفصل مفعول بھی مقدم ہے، ترجمہ کریے آپ، ترجمہ آپ یہی کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ سے ترجمہ کس کا کر رہے ہیں آپ؟ ایا کا کر رہے ہیں نا، وہی تو مفعول بھی مقدم ہے۔ جی ہاں، اچھا، خفتوں کا مجھے آپ سے خوف ہوا، یہ کاف مفعول بھی ہے، یہ سے ترجمہ مفعول بھی کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہاں کا کی کو کر کے دکھائیے آپ، کہاں سے ہو جائے گا؟ اب رہی دوسری بات کہ صاحب یہ بالباطل کا ترجمہ انہوں نے مفعول بھی کا کیا ہے، جبکہ حق جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ میں نے کہا سنو صاحب، اس آیت میں مفعول بھی دو ہیں، ایک مفعول بھی سری جو کہ الحق کی صورت میں ہے، اور دوسرا غیر سری جو کہ باطل ہے۔ بولے صاحب وہ تو ظرف ہے، میں نے کہا سنیے، ظرف چاہے فعل لازم کا ہو یا فعل متعدی کا ہو، تو مجرور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول بھی غیر سری ہوتا ہے۔ دیکھیے مرر تو بھی زید، میں زید کے پاس سے گزرا، یہ زید مفعول بھی غیر سری ہے، حالانکہ مرر تو فعل لازم ہے۔ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، ظرف چاہے فعل لازم کا ہو یا فعل متعدی کا ہو، اس جار کا جو مجرور ہوتا ہے وہ مفعول بھی غیر سری ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت میں دو مفعول ہوئے، ایک حق مفعول بھی سری اور دوسرا بالباطل مفعول بھی غیر سری۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے کہ باطل کو حق سے نہ ملاؤ، میں نے کہا دیکھیے محاورہ کیا ہے، آپ بتائیے، جب بھی ملاوٹ ہوتی ہے تو حق کی باطل میں ملاوٹ ہوتی ہے یا باطل کی حق میں ہوتی ہے یار؟ بتاؤ ذرا سا۔ ارے اصلی گھی میں ملاوٹ نقلی گھی کی ہوگی یا نقلی گھی میں اصلی گھی کی ملاوٹ ہوگی؟ بتائیے آپ۔ بالکل۔ اور یہ یہود و نصارہ وہ یہی تو کر رہے تھے کہ تورات جو اصلی ہے اس میں ملاوٹیں کرتے تھے، اور اسی کو روکا گیا ہے کہ باطل کو حق سے نہ ملاؤ۔
میں نے کہا یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ محاورے کے طور پر ہے. وہ حضرت شاہ عبدالحق بہتی دہلوی کا جو ترجمہ ہے وہ لفظی ہے کہ پاپی کو حق سے نہ ملا, کوئی فساد نہیں ہے اس کے اندر. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ان کا ترجمہ محمول ہے, اتنے ڈر سے لکھا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لفظ بلفظ اتار دیے بعض جگہ. اب وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں دیکھیں آپ, پاک صاف رکھے, یہ ایک صاحب کا ترجمہ ہے, اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. اب کون بہتر ہے اس میں ترجمہ؟ دیکھیے اب یہ ہی کون سا لفظ اس میں ایسا ہے جی کہ جو لفظ ہی کا اضافہ کیا گیا, بتائیے آپ. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں یہ ہی جو حسر کے لیے آتا ہے, اس وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں کون سا ایسا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ آپ نے ہی کیا ہے؟ جی بتائیے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, ہاں یہ میں تو ترجمہ پڑھ رہا ہوں حضرت. جی جی یہ لکھ رہا ہے فاضل بریلوی, تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. یعنی یہ مان رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, تو اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. اور یہ لکھ رہے ہیں کہ تھانوی صاحب کا ہے اگر تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے, تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے, یہ یعنی ناپاکی مان ہی نہیں جائے تھانوی صاحب. اور انہوں نے لکھا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے, یہ فاضل بریلوی کا ہے. ٹھیک چلیے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جتنے مفسرین ہیں سب کی اپنی اپنی الگ الگ آرا ہے. دیکھیے حضرت سنیے, الگ الگ آرا ہونا ایک الگ چیز ہے. اب بتاؤں آپ کو, یاد آ گیا مجھے. جی یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ان کا ترجمہ آپ کے پاس بھی ہوگا, آپ نکالیے 13واں پارہ. جی اور ثلث کے بعد ہے, یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے. جی کہ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. جی انہوں نے ترجمہ کیا کیا, اور یہی ترجمہ تھانوی صاحب نے کیا, اور یہی محمود الحسن صاحب نے کیا, اور اسی کی ابتدا انہوں نے کری ہے. اب سمجھے ہی نہیں ہے نہ, یہ تینوں نہ سمجھے. سنیے کیا کیا. اور کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے کہ یا تو ہماری زمین سے نکلو یا پھر ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. جی آپ دیکھ لیجئے انہوں نے لکھا. جی ہاں جی ہاں. اب سنیے, اب اس کو آرا نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے فن سے نہ سمجھی. جی آپ فن جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں آپ غلط, یعنی فن کا استعمال ہی نہیں کر رہے. فن تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہو. تو وہ کیا سنیے, دیکھیے لتعودن, یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ درفعل مستقبل معروف کا صیغہ ہے. ٹھیک, جمع مذکر حاضر کا. ٹھیک ہے, یہ ہے عادہ یعودو سے. جی ٹھیک. افعال ناقصہ میں سے ہے یہ, جیسے کانا, سارا, ذلہ, باتا, اصبح, امسا, عادہ, آبا, ما بریہا, من پکا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اسی میں عادہ ہے. جی اب اس عادہ کی دو صورتیں ہیں. جی ایک تو یہ استعمال ہوتا ہے فعل ناقص. جی اور جب فعل ناقص یہ استعمال ہوتا ہے تب پھر یہ اپنے اسم اور خبر کا محتاج ہوتا ہے. جی جیسے عاد زید غنیا, جی زید مالدار ہو گیا. جی زید عادہ کا اسم ہے, غنین اس کی خبر ہے. جی اور دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے. جی جیسے کیا نام ہے, ہاں عادہ زید اے رجع زید. جی زید لوٹ گیا. جی ٹھیک ہے. جی سوال اس چیز کا ہے کہ اس آیت کے اندر کہ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا میں تعودن یہ
فعل ناقص ہے یا فعل تام ہے؟ ان سب لوگوں نے یہاں لتعودن کو فعل تام جی قرار دے کر کے اور عادہ کو لتعودن کو اے لترجعوہن لوٹنے کے معنی میں لیا جی کہ یا پھر ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. جی اب آپ بتائیے اردو، یہ اردو لفظ ہے، جی میں آپ سے کہوں آپ لوٹ آئیے میرے گھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر سے آپ گئے تھے جی اور میں پھر اسی گھر میں لوٹانے کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. جی ہاں جی ٹھیک ہے، تو کافر اپنے رسولوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہماری زمین سے نکلو یا پھر ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے ماضی میں یہ انبیاء کرام جن سے یہ کافر کہہ رہے ہیں، زمانے ماضی میں انبیاء کرام کفری مذہب پر تھے. جی ہاں جی بالکل ظاہر بات ہے وہ تو. ہاں سوچیے آپ ذرا سا جی یہ غلطی کیوں ہوئی؟ جی اس لیے کہ فن سے ناواقفی. جی اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ جی یا پھر ہمارے مذہب میں ہو جاؤ. ہاں ہاں کیونکہ یہاں فعل ناقص ہے لتعودن، یعنی معنی کیا ہے؟ اے لتصیرن فی ملتنا، جی یا ہاں پھر ہمارے مذہب میں ہو جاؤ. جی ہاں جی تو اب غور کریں ذرا سا حضرت، جی وہ تھانوی صاحب ہوں یا محمود الحسن صاحب ہوں یا کیا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں یا اور لوگ ہوں، جی جی انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. تو اس کو آرا نہیں کہا جائے گا. آرا کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں قول ہیں، ان میں سے آپ نے اس قول کو پسند کر لیا، اس نے اس قول کو پسند کر لیا. تو یہاں تو بات چلے گی کہ صاحب یہ آرا ہے اپنی، یہاں آرا کا یہ تو غلط کیا آپ نے یار. آپ فن سے واقف ہی نہیں ہے، آپ نے فن کو سمجھا ہی نہیں ہے. آیت تطہیر سے متعلق یہ دونوں کی ابھی آپ کے سامنے ترجمہ میں نے بتایا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے. یہ فاضل بریلوی لکھ رہا ہے آیت تطہیر میں، اور انوی صاحب کا تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. اب کون زیادہ بہتر ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ صحیح ہے حضرت. یہ تو ناپاکی مان رہا ہے حضرت، یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اہل بیت کے معاملے میں. آیت تطہیر کی بات کر رہا ہوں میں. ارے تو یہ کہہ رہا تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، یعنی تھانوی صاحب. دیکھیے سنیے، الوی صاحب کون ہیں؟ اشرف علی تھانوی. ہاں سنیے ذرا سا، جی ان سے پوچھیے کہ یہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں کہ تم کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جی یہاں یہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، جی یہ ہی ترجمہ کس لفظ کا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ، اس کو انہوں نے کیا مانا ہے؟ اب لیغفر لک اللہ میں پچھلی امت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. کس میں؟ جس میں فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے. کیا ذکر نہیں ہے؟ یہ جو پچھلی امتوں کا لفظ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے اگلے پچھلے امتوں کے بارے میں، تو وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. کس میں نہیں ہے؟ آیت میں سورہ فتح کی جو آیت ہے، تو غلطی انسان سے ہوتی ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے کوئی کہیں کر رہا ہے. نہیں دیکھیے ایک بات سنیے گا ذرا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت میں ذکر نہیں ہے، جی تو ما تقدمہ اور ما تأخرہ، جی اس سے کیا مطلب ہے؟ جو پہلے امت کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں تو امت سنیے ما تقدمہ کا مطلب یہ تو ہوا جو آپ سے پہلی امت ہے جی، اور بعد والی امت، تو امت کا ذکر تو آ گیا نا جی. اشکال کیا ہے اس کے اندر؟ اذان ہونے ہے حضرت، اذان ہو رہی ہے اذان. ہاں چلیے ٹھیک ہے، پھر میں بھی جا رہا ہوں نماز کے لیے. جی حضرت، آپ کا فیض لوگوں تک پہنچائیں گے ہم. اچھا جی جی شکریہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام.